عوام کے لیے بہت بڑا دن. الیکشن کے ریزلٹس آنا شروع ہو گئے ہیں, بہت بڑی ایکسرسائز, اور خوشی کی بات یہ ہے کہ تقریباً ہر طرف سے پتہ کرنے کے بعد ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بڑے آرام سکون سے بغیر کسی کانٹروورسی کے یہ الیکشنز ہو گئے ہیں, جس میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پوزیشن سامنے آ رہی ہیں. پہلا جو نتیجہ ہے اب تک نے انافیشل وہ ہم بتا چکے ہیں. So I'll tell you also, NA 156 94,500 لے کے شاہ محمود قریشی صاحب پی ٹی آئی کے جیت گئے ہیں یہ سیٹ, اور نمبر 2 پہ PMLN کے عامر سعید انصاری جو کہ 34,000 اور کچھ ووٹ لے کے نمبر 2 آئے ہیں. یہ بات کہنی پڑے گی کہ یہ جو نتیجہ ہے یہ ریفلیکٹیو ہے آف دا ٹرینڈز. پی ٹی آئی کو سبھی کہہ رہے تھے کہ لیڈنگ پارٹی ہوگی, لیکن ابھی جس طرح کے ریزلٹس آ رہے ہیں لگ رہا ہے کہ امیدوں سے بڑھ کر پی ٹی آئی پرفارم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پی ٹی آئی کی جو سیٹس ابھی تک جہاں پہ وہ لیڈ کری ہے 82 سیٹس کے اوپر پی ٹی آئی ہمیں لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. PMLN مقابلہ کر رہی ہے 57 سیٹس پر, اس وقت وہ لیڈنگ پوزیشن میں ہے. پیپلز پارٹی 29, انڈیپینڈنٹس 25 سیٹس کے اوپر, MMA 9, MQM 6 اور GDA 6 تھا, عرب شاید 8 کہہ رہے ہیں کہ 8 سیٹس کے اوپر وہ لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پنجاب اسمبلی کی صورتحال میں 59 سیٹس پر پی ٹی آئی آگے ہے, 45 سیٹس پر PMLN لیڈنگ پوزیشن میں ہے. سو وہ ابھی وہاں پہ بھی کافی سخت مقابلہ سخت ہے, لیکن ٹرینڈ اب واضح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اگر آپ ان کے ریزلٹس دیکھیں تو بڑی حد تک جو ہمیں سیفان خان نے بتائے تھے ریزلٹس, ابھی تک تو سیفان they are going to your plan I must say, but let me introduce my other guests also. ہمارے ساتھ میر محمد صاحب, thank you so much for joining us in this part of the show. Dr. Shahid Hassan Siddiqui, senior analyst, thank you so much for being here. And Kamran Nasir صاحب, CEO JS Global Analyst, thank you so much for being on the program. Yes, جو آپ نے کہا تھا کہہ دیں ابھی کہ بڑی حد تک آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید اس سے زیادہ سیٹس ہیں پی ٹی آئی کی 85 to 90 کی آپ نے کہا تھا, ابھی تک 82 تک ہم پہنچے 82 تک آ گیا ہے. بعض جگہوں پہ شاید 91 آ رہا ہے, اور بعض پروجیکشنز یہ ہیں کیونکہ جس طرح سے پشاور اور فیصل آباد ابھی ہم بات کر رہے تھے, فیصل آباد سرپرائزنگ تھا. اچھا, کراچی سے انٹرسٹنگلی کیونکہ ابھی آپ نے ہیڈ لائنز بھی سنی اور MQM کا لائمل سنا ہے, تو ہم نے سنا یہ کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے کوئی دھرنے کا پلان بھی کر رہی ہے. یہ سب سے انٹرسٹنگ بات, تو انٹرسٹنگ بھی, اور لیکن جو کنٹروورسی جس کی ہم صبح سے بات کر رہے تھے کہ اس الیکشنز میں اب تک کوئی ہمیں دھرنا یا اس طرح کی دھاندلی کے الزام نہیں سمجھ میں آ گئی ہے, تو وہ اب جو ہے ایلیمنٹ آ گیا. لیکن ہمیں 2013 سے فرق نظر آیا کہ ہم نے دیکھا فیصل سبزواری کمپلین کر رہے تھے کہ دھاندلی ہو گئی, کیونکہ یہ بالکل اپوزٹ ہوا کرتا تھا اس کے. ایک اور بات فیصل آباد کی میں کوئکلی کہتی چلوں, جو وہاں کی جو لوگ رپورٹرز ہیں یا جو وہاں کے بیوروز کو رن کرتے ہیں, انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ PMLN کے ہی لوگوں کو ٹکٹ ایوارڈ کیا. آپ کو یاد ہوگا فیصل آباد سے بڑی تعداد میں لوگ دھرنا دینے آئے تھے بنی گالا کے آگے. سو الیکٹیبلز کی گیم ہوئی ہے یہاں پہ فیصل آباد میں, اینڈ PMLN کے اپنے اندر بڑی لڑائیاں تھیں یہاں پہ, ہم جانتے ہیں اوپنلی تھیں. عابد شیر علی صاحب اور ثناء اللہ کے آپس میں معاملات نہیں تھے. دین کیونکہ اس دفعہ بالکل بھی ڈسکرپنسیز کو روکا گیا ہے, آئی تھنک دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر, کہ جو تھوڑا سا 30% تک کا معاملہ کسی کی فیور میں جاتا تھا وہ میرا خیال سے اس وقت کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. اینڈ آئی اسٹارٹ ود یو سر, جو ریزلٹس ابھی تک آ رہے ہیں آپ کو یہی امید تھی کہ اس قسم کے ریزلٹس آئیں گے؟ Yes, I had made some guesses on my Facebook as well, and okay, I pinned myself. We would like to share those, کیونکہ ہم نے بھی کہا تھا. آپ نے کتنی سیٹس دی تھی پی ٹی آئی؟ میں 118 منیمم. آپ نے 118 دی تھی, اچھا ٹھیک ہے. Okay. I just gave minimum figures. Okay. تو 118 منیمم, دیکھیے یہ میرے خیال میں یہ کوئی سائنس نہیں ہے. This is anybody's guess, anybody could be right. آپ کو پبلک سینٹیمنٹ دیکھنا پڑتا ہے. ایک سویپنگ سینٹیمنٹ بن چکا تھا پورے ملک کا. نیریٹو جو تھا پہلے ہم سمجھتے رہے 2 مہینے پہلے کہ PMLN کا نیریٹو از وننگ. دین یہ ہر ویک ایسے تھا جیسے کہ کوئی فائنینشیل مارکیٹس ہوں. تو لیٹس سی whoever wins. I think یہ ساری سیلیبریشنز جو ہیں اگلے 48 گھنٹے میں ٹھنڈی ہو جانی چاہیے, کیونکہ ایک پہاڑ کھڑا ہے سامنے اکانومی کا. لٹرلی میں شاہد بھائی بھی ساتھ بیٹھے ہیں, ناصر کامران بھی بیٹھے ہیں, یہ تو ایکسپرٹ ہیں دونوں فائنینشیل مارکیٹس کے. تو یہ ایک پہاڑ ہے اکانومی کا جو کہ انہوں نے صحیح کرنا ہے. So there is not much to celebrate except the chance کہ جی آپ کو ایک چانس مل گیا ہے صحیح کرنے کا, and you can go down in history if you fix it. سب لوگ سیلیبریٹ کہ آج بھی نہ کریں. نہیں دیکھیں کریں, یہ سیلیبریشن میں ریئلسٹکلی یہ کہہ رہا ہوں کہ سیلیبریشن اس چیز کی ہونی چاہیے, اگر آپ کی نیتیں اچھی ہیں
تو آپ کو اللہ نے ایک چانس دیا ہے ٹو گو ڈاؤن ان ہسٹری. Right. اگر آپ پاپولر میجرز لیتے ہوئے you want to go down in history, Right. not a single finance minister, I don't care who he is, if he takes any popular measures, کہ جی میں اتنے گھر بنا دوں گا, اتنی جابز, اس وقت we have a sinking ship. ٹھیک ہے. اس وقت یہ کہنا ہے کہ میں اس شپ کو ڈوبنے سے بچاؤں گا, Right. اور جب تیرنے کے قابل کر دوں گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کتنی مچھلیاں پکڑیں گے. اسٹاک ریمائنڈر کہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں, لیکن ابھی تو جماعتیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ جو چیلنج انہوں نے لیا تھا اس الیکشن سے نکلنے کے لیے, اس میں لیڈنگ پوزیشن میں ہمیں پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے, سیکنڈ پوزیشن میں پی ایم ایل این ہے, پیپلز پارٹی is actually not doing so bad. ڈاکٹر شاہد, اگر آپ سے ہم پوچھیں کہ جو ریزلٹس ابھی تک آ رہے ہیں اس سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگلے 5 سال میں کون ہوگا لیڈنگ پوزیشن میں, پالیسیز بنا رہا ہوگا پاکستان کی, اور از دیٹ لائک ابھی آپ کو پرومسنگ لگ رہا ہے یہ؟ دیکھیے, پہلے میں آپ سے کہہ دوں کہ آج کا جو سب سے مثبت پہلو ہے وہ ہم نے دنیا کو آج انتخابات کے بعد 2 میسیجز دیے ہیں. ٹھیک. ایک تو یہ کہ ہم دہشت گردی کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں, چاہے ویسٹ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے یا نہیں کرے, ہم نے ثابت کر دیا. دوسرا, ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم جمہوریت پر ہماری قوم یقین رکھتی ہے, اور وہ جو بھی دنیا کہتی رہے, یہ 2 چیزیں ہم نے آج اسٹیبلش کر دی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو دوسری بات ہے, لیکن ایک تھوڑی سی جو منفی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ انتخابات الزامات اور نفرت کی بنیاد پر ہوئے ہیں. صحیح معنوں میں جو مینیفیسٹو تھے, عوام کی فلاح و بہبود تھا, تعلیم تھا, صحت تھا, مہنگائی تھا, روزگار تھا, وہ ایکچولی پس پشت چلا گیا. ٹھیک. تو جب اس قسم کی ایک سچویشن آ جاتی ہے تو 2 فیکٹرز بڑے اہم ہیں اس وقت. ایک یہ ہے کہ جو پارٹی اقتدار میں آ رہی ہیں وفاق اور صوبوں میں, اس میں پہلا جملہ یہ میں بتا دوں کہ ابھی ہم بہت زیادہ بات نہیں کر رہے, مگر صوبوں کا کردار بے تحاشا بڑھ گیا ہے. تعلیم ان کے پاس ہے, صحت ان کے پاس ہے, ایگریکلچر 20% ان کے پاس ہے, پراپرٹی ان کے پاس ہے. اتنی ساری ذمہ داریاں ہیں, مگر پارٹیاں وہی ہیں جو صوبوں میں پچھلے 5 سال میں اقتدار میں رہیں, اور ان پارٹیوں نے 95% اپنے منشور سے انحراف کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا عمل نہیں کیا, انحراف کیا. اور تعلیم کی مد میں 2600 ارب روپیہ تعلیم اور صحت کی مد میں 4 صوبوں نے کٹوتی کر دی. اب قدرت نے ایک موقع دیا ہے, اور یہ دیا ہے کہ اشرافیہ کی جو معیشت ہے, ایلیٹس کی جو معیشت ہے, جو کہ ہمارے 70 سال سے چل رہی ہے, اس کو ان کو ایک موقع مل گیا کہ تبدیلی کی بات کی تھی, اس کو اگر یہ کرش کر دیں. اور میرا اب بھی خیال ہے کہ اگلے 1 مہینے میں ہمیں یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ اشرافیہ کی معیشت کو ختم کر رہے ہیں, یا یہ کہ وہی ہوگا جو پچھلے یہ آئی تھنک بڑی اہم نقطہ ہے کامران صاحب, کیونکہ پی ٹی آئی نے تو اپنا 100-day پلان دیا تھا, باقی جماعتوں نے بھی منشور دیے. آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں امیڈیٹ ایکشنز؟ صحیح کہا ابھی میر صاحب نے کہ بڑے چیلنجز ہیں, امیڈیٹ ایکشنز کیا ہو سکتے ہیں نیکسٹ گورنمنٹ کے؟ ابھی سب سیلیبریٹ کرنے کے موڈ میں ہوں گے یا ریزلٹس دیکھنے کے, بٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ آلسو, جو سیریس مسئلے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. سب سے پہلے تو ٹو بگن ود کریڈٹ دینا چاہیے کہ جس طریقے سے الیکشنز ہوئے, آج کا دن بہت امپورٹنٹ تھا. جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ وی ہیو سینٹ اے میسج ٹو دی انٹرنیشنل ورلڈ, کہ میں ابھی باہر بھی گیا ہوا تھا تو میری انگیجمنٹس رہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, فورن انویسٹر ساتھ ان US ود اے بگ انٹوراج آف 15 کمپنیز. سو سارا فوکس جو تھا وہ ہمارا تھا اکانومی کے چیلنجز بتانے پہ, اینڈ نمبر 2 اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پاکستان کا پرسیپشن اور نیریٹو چینج کرنا ہے آج with the external world. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ جس جیو پولیٹیکل سچویشن سے اس وقت گزر رہے ہیں, پاکستان اس کی سینٹر کے اندر ہے اور اس کی ہیٹ اس وقت آپ فیل کر رہے ہیں. جو کچھ بھی ہو رہا ہے, ہمیں بریک پہ جانا پڑا ہے, I apologize, لیکن I'll come straight back to you. وقفہ لیتے ہیں and we will be right back. ویلکم بیک. کنٹروورسی کا آغاز ہو گیا ہے, جیسے کہ صفا نے بتایا کہ پہلے کراچی میں تھوڑی سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا, اب پی ایم ایل این کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں لاہور کی کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں سے ان کو رزلٹ دیا ہی نہیں جا رہا, ان کو خدشہ یہ ہے کہ شاید مینیور کیا جا رہا ہے رزلٹ ان کے خلاف. سو پی ایم ایل این میں مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے, کراچی میں ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے. سو کچھ شکوک و شبہات اب ہمیں بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ کہیں اور بھی صفان پی ایس پی بھی ہے جی کہ آفیشیل ریزلٹس نہیں دیے جا رہے. کچھ دیر میں شاید کہا جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی بھی
जो फॉर्म 14 या 45 जो ऑफिशियल रिजल्ट्स हैं वो उनको क्यों होल्ड किया जा रहा है इस हवाले से एहतजाज या प्रेस राइट, सो वी विल कीप यू अपडेटेड इस हवाले से भी जो बातें मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा भी आपसे कुछ देर पहले आपने जैसे कहा था कि जो 11 मई 2013 को हमने देखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम जमातें कह रही हैं। अब इज इट अ प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी टू बेसिकली क्रिएट अ कंट्रोवर्सी एंड डिस्क्रेडिट द इलेक्शन प्रोसेस? ये भी हो सकता है कि बिल्कुल हो सकता है। हमने देखा कि 2 कंसेक्टिव प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी मुशाहिद हुसैन साहब ने और एक किस्म का उन्होंने खदशात का बार बार इजहार करे थे विच लुक्ड ऑड टू मी, क्योंकि मुसलसल पीटीआई करती रही थी और पीएमएलएन तमाम खदशात को रिजेक्ट करती रही थी, मगर इस दफा हमने देखा कि ग्राउंड वर्क थोड़ा थोड़ा तैयार होता हुआ देखा कि रिजल्ट्स के हवाले से लोगों को तैयार कराया जाए। इतना अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है, लेकिन डिस्क्रिपेंसी तो है अगर रिजल्ट अभी तक आ नहीं रहा इलेक्शन। मेरा एक सवाल है फरिया, क्या कोई कट ऑफ टाइम है लीगली? ठीक, देखिए जब तक एक कट ऑफ टाइम लीगली इलेक्शन कमीशन का नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं दिया जा रहा रिजल्ट। राइट, अगर 7 बजे कट ऑफ टाइम है तो आप 7:30 पे गिला कर लेकिन वो सकते अगर हैं। वक्त थोड़ा ज्यादा हो जाए तो शकूक व शुबहात तो होते हैं। देखिए कोई कट ऑफ टाइम हो ना, अगर बाज़ौक़ात कहीं पर वोटर्स ज्यादा हैं 4 घंटे लगेंगे वोट काउंट करने में, शायद 6 घंटे लगे, एकदम सबका खड़े होकर कहना अगर धांधली हो रही है रिजल्ट नहीं आ रहा है तो सारी जमातें हो, आप बताएं कि कोई कट ऑफ टाइम था और आपने दूसरों को दे दिए रिजल्ट, उस वाले में दे दिए जहां हम जीत रहे थे और जहां हम हार रहे हैं। भाई जहां हार रहे हैं या जहां जीत रहे हैं वहीं धांधली होगी ना। लेकिन इसमें अगर ये देखिए हम कि अभी तक रिजल्ट आए पूरे नहीं हैं, अभी हम सुन रहे हैं और इतराजात शुरू हो गए हैं, तो क्या आगे जाके हम इनको बढ़ता हुआ देखेंगे इन इतराजात को? लगता है सही है कि ये बढ़ेंगे क्योंकि देखें एक एक्सपेक्टेशन तो एनालिस्ट जितने भी थे वो मुत्तफिक थे कि पीटीआई लीड करेगी इलेक्शन को, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी वुड बी पीएमएलएन, ये एक कंसेंसस लार्जली बन गया हुआ था। ठीक है, लेकिन जो गैप इंक्रीज होगा राइट दोनों के दरमियान में, क्योंकि एक एंटिसिपेशन थी कि 10-20 सीटों का फर्क होगा, जो बढ़ के वो 25-30 और इस तरह से जाना शुरू होगा तो फिर ये कंसर्न आना शुरू होंगे। मेरे ख्याल में पार्ट ऑफ द प्रोसेस है और उसमें जब तक कि कोई बहुत बड़ी चीज सामने ना आए तब तक हमें इतनी ज्यादा परेशानी लाक होनी नहीं चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, इस वक्त इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है असल तो उनके हाथ में है कि मामला को स्टेबल रखें। देखिए अभी तक हमें इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई ऐसी बात नजर नहीं आई। जो सियासी एतराज़ात होते मैं तो उसको कोई अहमियत नहीं देता, मगर इस वक्त जो मेरे मुल्क को जो हालात पैदा किए गए हैं या हो गए हैं, जो इंतहाई संगीन, यानी सिर्फ मईशत नहीं, मैं वो बात कर रहा हूँ कि एक सलामती को इतना ज़बरदस्त खतरा है, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ आपको। ठीक है, देखिए बात ये थी कि ये हुकूमत जो भी आएगी उस वक्त आएगी जबकि हमारी मईशत इतना संगीन बहरान है कि अक्टूबर 16 से अब तक 10 अरब डॉलर के रिजर्व गिर गए, हमारे पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो इलेक्टेबल्स के साथ एक पार्टी आती है क्या वो ये कर सकेगी वो इस्लाहात? लेकिन मैंने जो दूसरी बात की थी, नहीं मैं 2 बातें पूरी कर लूं, कोई और नतीजा है सफान आपके पास? 2 बातें तो पूरी कर लूं ताकि आपको पिक्चर मेरी आ जाए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जी सर, मेरी पहली बात यह है कि अभी हमें चंद हफ्तों में IMF के पास जाना है और IMF की जो शराइत होती है सबको पता है, उससे आवाम पर बोझ पड़ता है, तो वो लोग फिर इस ग्रुप के साथ शामिल होंगे। मगर सबसे जो संगीन बात है वो मैं आपको बता दूं, हमारे केयर टेकर्स ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम को एक्सटेंड कर दिया। कौन सी टैक्स एमनेस्टी स्कीम? जो पार्लियामेंट ने अप्रूव की थी। अब उन्होंने ऑर्डिनेंस से जो अप्रूव किया है वो 4 महीने के अंदर अगली हुकूमत को या तो रिजेक्ट करना है या उसको अप्रूव करना है। तहरीक इंसाफ ने ये कहा था कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं, हम इसको खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। अब ये इसकी संगीनी मैं आपको बता दूं क्या है। टैक्स एमनेस्टी में ये क्लॉज रख दी है कि लूटी हुई दौलत को वापस लाने की जरूरत नहीं है। हालांकि 20 साल से सुप्रीम कोर्ट भी कह रही थी, तमाम पार्टियां कह रही थी, इमरान खान ने कहा था मैं लूटी हुई दौलत लाके तालीम और सेहत पे लगाऊंगा। अब अगर टैक्स एमनेस्टी स्कीम में ये कह दिया कि लूटी हुई दौलत बाहर रखें तो फिर आपकी मईशत तो ठीक होने वाली नहीं है। एक तो ये बात हो गई। दूसरे ये जो मुल्क के अंदर असेट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी आपने एमनेस्टी दे दी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स तहरीक इंसाफ इसको मुस्तरद नहीं करती तो एक सूरत हाल पैदा होगी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, IMF की कंडीशंस, जिससे महंगाई बढ़ेगी। और एक और चीज जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं कि जिस वक्त ट्रंप ने न्यू ग्रेट गेम के तहत हमारे खिलाफ बयान दिया था अगस्त
सवाल उठाए जा रहे हैं कि रिजल्ट शायद उस कदर तेजी से नहीं आ रहे जैसे कि एक्सपेक्टेड थे। इलेक्शन कमीशन को RTS के जरिए नताइज जो मौसूल हुए हैं उनमें कौमी असम्बली के 13% नताइज मौसूल हो चुके हैं। कौमी असम्बली की 99 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ, 71 पर नून लीग और 42 पर पीपल्स पार्टी आगे है। पंजाब असेंबली की 134 नशिस्तों पर नून लीग, 111 पर तहरीक इंसाफ, 34 पर आजाद उम्मीदवार आगे हैं। सिंध असेंबली की 74 पर पीपल्स पार्टी, 15 पर MQM और 13 पर तहरीक इंसाफ आगे है। KP असेंबली के 64 पर तहरीक इंसाफ, 9 पर MMA और 8 पर AN को बरतरी हासिल है। उसके अलावा बलूचिस्तान असेंबली की 13 पर BAP, 9 पर BNP और 7 पर MMA को बरतरी हासिल है। ये अभी तक के रिजल्ट हैं जो हमने आपके आगे रख दिए। शाहिद लतीफ साहब, आपने भी आज वोट कास्ट किया, क्या सूरत हाल थी? और अब जो हम कुछ पार्टीज की तरफ से देख रहे हैं कि शकूक व शुबहात के इजहार किए जा रहे हैं, ये कितना संगीन हो सकता है मामला? देखिए, जहाँ तक वोट कास्ट करने का ताल्लुक है, मैंने तो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से वोट जो है उस वक्त जब मैं गया वोट कास्ट करने, हर चीज मैंने बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके होती हुई वहां देखी। और ये जो शिकवे अभी यकदम उठाए जा रहे हैं, ये मेरा ख्याल है काउंटिंग के वक्त और वोटिंग का जो खासकर जब टाइम ओवर हो गया 6 बजे के बाद का, उसके बारे में शिकायत जो है वो नजर आ रही है, मौसूल हो रही है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनको फौरी तौर पर एड्रेस होना चाहिए। और खैर हमारे यहाँ एक तरीकाकार ये भी है कि जो पार्टीज हारती हैं उन्होंने इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात जो हैं वो जाहिर भी करने होते हैं। यू रिमेम्बर कि जिस 2013 के बाद जब धरना हुआ, ये सवाल उठाए गए, उस वक्त सब ये कह रहे थे इलेक्शन रिफॉर्म्स पे तवज्जो दीजिए। सो जब वो पार्टी जो कि 5 साल हुकूमत में रह की गई हो और जिनकी जिम्मेदारी में सबसे ज्यादा उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती हो कि इन मामलात पे अमल करें, वो जब शिकायत उठाती हैं तो कैसा लगता है फिर? बिल्कुल ठीक नहीं लगता। तो यही वो बात है जो मैं भी कहना चाहता हूँ कि ये जो इस्लाहात का मसला था, ये जो मामला था, ये तो आपने खुद ठीक करना था ना इसको, कि इलेक्शन के बारे में जो भी हमें क्लियरली कहा गया तकरीबन सब पार्टीज ने कि जी ये ROs के इलेक्शन थे, तो उसके अंदर बेकायदगियां बेजाब्तगियां जो हुई, बकायदा एक रिपोर्ट बनाई गई थी। हमें नहीं पता कि वो जो रिपोर्ट बनाई गई उसको, उन चीजों को ठीक करने के लिए ये 5 साल जो गुजरे, इसमें क्या इस तरफ किसी ने ध्यान दिया? आज फिर वही हम सुन रहे हैं कि जी फॉर्म 45 जो है वो साइन नहीं किया गया। हम फिर सुन रहे हैं एग्जैक्टली वही बातें जो हम सुन रहे हैं। एग्जैक्टली वही बातें। मुझे लग रहा है कि जैसे मैं 2013 में चला गया हूँ। यही वर्डिंग, यही शिकवे, यही शिकायतें, यही धांधली का रोना, और हमारे 5 साल इस चीज में गुजर गए। और ये अलहदा बात है कि उसमें काफी जायज किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्योंकि जाहिर हो गया कम से कम 4 हलकों में से 3 जो थे वहां धांधली के सबूत मिल भी गए। तो क्या इस हुकूमत का फर्ज नहीं बनता था कि आइंदा ऐसा तरीका कार इख्तियार किया जाए कि इस तरह की धांधली फिर ना हो सके? अगर ऐसा नहीं हुआ और जो वही अल्फाज और जो रिजल्ट अभी तक आए हैं वो तकरीबन वैसे ही हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या कोई सरप्राइज लगाया आपको? नहीं, मैं समझता हूँ कि रिजल्ट हमारी तवक्कुआत के तकरीबन मुताबिक हैं। नजर आ रहा था कि हवा जो है वो इमरान खान जो हैं उनकी फेवर में चल रही है और वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, सेंटर में भी और प्रोविंस में भी। तो मैं समझता हूँ रिजल्ट तकरीबन तवक्कुआत के मुताबिक। ठीक है, वेलकम टू यू कामरान साहब। आप अभी संजीदगी से बता रहे थे कि क्या क्या मसाइल हैं पाकिस्तान के सामने, कितना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि आप अगर शिकवा शिकायत है भी तो ये भी देखिए क्या कंट्रोवर्शियल बन जाता है इलेक्शन, तो वो जो चैलेंजेस आगे हैं उन पर क्या असर पड़ेगा? बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। इनको कंट्रोवर्शियल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि देखें आप जब किसी बेल आउट पैकेज के लिए जाएंगे, जैसे नजर आ रहा है कि आपको IMF के पास जाना पड़ेगा, तो जितनी कंट्रोवर्सी बड़ी होगी उतनी आगे से स्ट्रिक्टर कंडीशंस आएंगी और उतना मुश्किल होता है आपके लिए निगोशिएट करना। दूसरी तरफ अगर आप देखें आपकी स्टॉक एक्सचेंजेस, वहाँ पे एक बहुत बड़ी सरमायाकारी हुई हुई है फॉरेन इन्वेस्टर्स की, और वो बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस किस तरह से जाते हैं और कल को उनके रिजल्ट्स कितने एक्सेप्टेबल होते हैं। ठीक है, तो सबसे खुशहाल बात यह है कि पाकिस्तान में तीसरी बार एक जमहूरी हुकूमत दूसरी जमहूरी हुकूमत को गवर्नमेंट पास ऑन करने जा रही है। ये पॉजिटिव साइन है, और यहाँ पे कोई ऐसी संजीदा कंट्रोवर्सी ना खड़ी हो जाए जो कि मुल्क के लिए नुकसानदेह हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं इकोनॉमी के, तो देखिए बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव एक कंपनी में चला रहा हूं, JS बिग नेम, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को चलाना बहुत से लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल काम है। मेरा ख्याल बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। अगर आप संजीदा और ईमानदार लोगों की जो के बात इमरान खान करते रहे हैं,
جس کے اوپر لوگوں نے ان کو یہ مینڈیٹ جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مل رہا ہے, ان کا نیریٹو اس وقت بولتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس ملک میں جس کی 200 ملین پلس پاپولیشن ہو, دنیا کی چھٹی بڑی آبادی ہو, ایگریکلچر آپ کنٹرول کرتے ہیں, اپنا کھاتے ہیں, اپنا اگاتے ہیں, اس کا پوٹینشیل اتنا ایمنس ہے کہ آپ اگر اجازت دیں صاحب, بابر یعقوب صاحب کی پریس کانفرنس ہے, سیکریٹری الیکشن کمیشن, ویری امپورٹنٹ پریس کانفرنس, لیٹس گو دیر. آپ نے دیکھا کہ سیکریٹری الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ کہیں زیادہ شکوک و شبہات نہ بڑھ جائیں تو آ کے انہوں نے فوری طور پر ایڈریس کیا ہے, لیکن وہ واپس آئیں گے اور تفصیلاً بات کریں گے کیونکہ ابھی وہ بہت سارے معاملات میں بزی, لیکن انہوں نے کوشش کی معاملات کو ایڈریس کرنے. اصل معاملہ جو اس وقت اٹھایا جا رہا ہے وہ یہی, جیسے کہ ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً مختلف جماعتوں سے, پیپلز پارٹی میں ابھی میں دیکھی تھی مرتضیٰ وہاب صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کا رزلٹ کچھ جگہوں سے نہیں آیا, یہی بات اور جگہوں پہ کہہ رہے ہیں. کچھ تو نیچرل آپ کی نروسنس ہوتی ہے, لیکن کہیں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ کہیں طول پکڑتا ہوا نظر نہ آئے. I'll come to you سفان, بٹ بریک پہ جا رہے ہیں اور پھر یہی بات کرتے ہیں کہ کہاں تک جائے گی یہ کنٹروورسی. ریزلٹس جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. We will keep you updated. ریزلٹس کے ساتھ ساتھ کنٹروورسی, شکوک و شبہات بھی ہیں. کنور دلشاد صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ جو الزامات پی ایم ایل این کی طرف سے آئے ہیں, پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہیں پہ ریزلٹس ان کو نہیں مل رہے, ایم کیو ایم بھی کہہ رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا اصولی بات یہ تھا کہ ہمارے ملک کا ایک تھا نا کہ ایک کلچر ہے, ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ شکست کبھی تسلیم نہیں کرنی. اب اس لحاظ سے اب شکست تو نظر آ رہی ہے, اتنا اچھا انتظامات کیا گیا ہے, سب کے سامنے ہے, اور یہ کہنا کہ جی فارم 45 نہیں دیے جا رہے, پولنگ ایجنٹس نکال دیے گئے, اس سے بڑا میرا خیال ہے غلط فہمی تو ہم نہیں کہہ سکتے, غلط بیانی کہہ سکتے ہیں. جب ایک آرمی کا ایک نوجوان کھڑا ہے, اس کو سامنے کھڑے کہ کیسے وہ نکال سکتے ہیں. آرمی کی نگرانی تو سیکورٹی پوائنٹ سے بھی ہو رہی ہے, تو ویسے بھی مانیٹرنگ کر رہا ہے. تو اگر پولنگ ایجنٹس کو نکالا جائے تو آرمی کو کہتا ہے ہمیں شکایت کریں, آرمی کھڑی ہے. یہ سارے معاملات وہی ہو گئے جو پرانے عمران خان جو الزامات لگایا کرتے تھے یا باقی سیاسی جماعتیں لگاتی تھی ہارنے کے بعد, تو وہی ریپوٹیشن ہو رہی ہے. بالکل آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ پولیٹیکل ہے بجائے اس کے کہ شواہد ہوں, لیکن ریزلٹس کئی جگہوں پہ رکے ہوئے تو ہیں, اناؤنس نہیں ہوئے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ہوتا فارم دیکھو جی, امیڈیٹلی وہ ہمارا جو سسٹم بنایا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بٹ صاحب کے ذریعے رزلٹ تھا, تو الیکشن کمیشن کو جا رہا ہے, ریٹرن آفیسر کو بھی جا رہا ہے, بٹ صاحب کے ذریعے بھی جا رہا ہے, انٹرنیٹ کے ذریعے جا رہا ہے, ویب سائٹ پہ بھی جا رہا ہے. تو جو اتنا بڑا شاندار انہوں نے انٹرنیشنل ڈیجیٹل کے تحت کیا تھا, وہ بھی تمام رزلٹ جا رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں تو بالکل صاف ستھری ہے, سب کو سامنے آیا ہے, لیکن چونکہ اب انہوں نے شکست تو تسلیم کرنی نہیں. اس کے بعد ہم بار بار کہہ رہے تھے ہماری افواج پاکستان کام بھی اچھا کرتی ہے, لیکن وہ اپریشیٹ نہیں کیا جاتا, ہارنے پر شکست تسلیم نہیں کرتے. انڈائریکٹ طریقے سے آرمی پہ انہوں نے حرف کیا ہے کہ ہمیں ہمارے ہمارے ساتھ رہے گا کنور دلشاد صاحب, بیکاز اس کے اوپر ایک دو اور میں نے آپ سے پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں, بٹ آئی کم ٹو یو. یہ آج تو ڈسکرپنسیز, پولیٹیکل پارٹیز کی ناراضگی, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن ہم کچھ دنوں دیکھ رہے تھے کہ انٹرنیشنل میڈیا وہ بھی اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کر رہا تھا, پولیٹیکل انجینئرنگ کے زمانے رہے تھے. ٹاکنگ اباؤٹ انٹرنیشنل میڈیا, دین آر انٹرنیشنل میڈیا. گارڈین ہو گیا, میں آپ کو بتاتا ہوں کس لیے کیا, گارڈین ہو گیا, ایف ٹی ہو گیا, اکانومسٹ ہو گیا, نیو یارک ٹائمز ہو گیا, بلومبرگ ہو گیا. یہ ٹائٹل باہر کے ہیں, یہ سارے جرنلسٹ پاکستانی جو ہیں وہ لکھ کر ان کو بھیج رہے ہیں. اینڈ آئی ڈونٹ نو واٹ ہیز ہیپنڈ ٹو دی ایڈیٹوریل بورڈ آف دس ڈیم publication, وہ ان کو وہاں sorry for this word. Okay, it's okay, right, but we are apologizing to the viewers. Sorry, تو وہ ان کو وہاں پر پرنٹ کر رہے ہیں. آج کی میں مثال دیتا ہوں, بلومبرگ نے میہر شرما جو کہ نیو دہلی میں بیسڈ ایک جرنلسٹ ہے, whose open affiliation is with BJP, وہ لکھ رہی ہے کہ جی ہمارے الیکشنز کنٹروورشل ہیں, ہمارے الیکشنز یہ, ان سب کو کس چیز کی تکلیف ہو رہی ہے؟ ہمارے الیکشن کنٹروورشل ہیں, رائٹ. them covering our election is a privilege, it is not a right. وہ ایک خاتون جو 30 سال سے گارڈین کی پاکستان کو کور کر رہی ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا, انہوں نے اتنا بڑا آرٹیکل لکھ دیا کہ جی مجھے ویزا نہیں ملا پاکستان آنے کا.
آپ میرے گھر آ رہی ہیں, اگر میں نہیں چاہتا ہوں, اگر میں یہ سمجھتا ہوں آپ محلے کی جھگڑالو خالہ ہیں جو آ کے فساد پھیلائیں گی میرے گھر کے اندر, میں آپ کو ویزا نہیں دوں گا. It is not your right. It is your privilege to come and cover my elections. Right. So I want to make it very clear to all these international journalists that time is gone now in Pakistan, that you will tell us what you want us to do. Okay, I'll come to you Dr. Saab also. لیکن سفان آپ نے بھی کل ہمیں بھارت کے حوالے سے بتائی تھی, میں ایڈ کرتی چلوں, میں نے آج دیکھا سوشل میڈیا پہ بھی کچھ ہماری برطانیہ میں ایسے فرینڈس تھے وہ برٹش انڈینز, ان کے اندر بہت ساری غلط فہمی تھی اباؤٹ مینی تھنگس, جو کہ نظر آیا کہ بڑی حد تک انٹرنیشنل میڈیا نے پروپیگنڈا کیا اباؤٹ دی الیکشن پروسیس ان پاکستان, جبکہ ماضی میں بھی الیکشنز ہوئے, ماضی میں ایک بہت بڑی تحریک چلی, اس وقت ان کا کوئی انٹرسٹ نظر نہیں آیا. تو یہ مجھے بھی حیرت ہوئی بیکاز آئی ورکڈ ود برٹش پریس ایٹ لیسٹ, کہ ایک دم سے ان کا اتنا انٹرسٹ کیوں ہوا اور ایک ہی نیریٹو پہ ہوا. انہوں نے دوسری سائڈ آف دا اسٹوری جو کہ بڑا امپیریٹیو ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے وین یو آر رپورٹنگ اسپیشلی ان دیز کنٹریز, اس کو بالکل اگنور کیا. اور آپ نے کہا کہ پیڈ کانٹینٹ نظر آیا انڈیا کا, جس پہ میں نے جاوید چوہدری صاحب کی ٹویٹ دیکھی کہ بڑی غلطیاں ہوں گی عمران خان میں, مگر جب انڈین اخبار کہتا ہے کہ یہ غلط ہے تو مجھے لگتا ہے یہ بندہ صحیح ہے. اٹ واز اے ٹویٹر اکاؤنٹ, اگر جاوید چوہدری صاحب کا تھا یا جس کا بھی تھا, بٹ دیٹس اے پوائنٹ آف ویو. واٹ ڈو یو تھنک یہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں میں اور آپ جو سوچ رہے ہیں وہ تو صحیح ہے, لیکن خود عمران خان کیا سوچ رہے ہیں اس بارے میں. عمران خان جب کراچی میں جلسہ کر رہے تھے تو انہوں نے بڑے واضح طور پہ یہ بتایا تھا کہ چین, انڈیا جو ان کا رول ہے, اور پھر انڈیا کی بالادستی جو بیرون ملک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے, وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے وہ پراسپر کرے, اس میں اسٹیبلٹی آئے. اور وہ عمران خان صاحب جو واز ون آف دا لائکلی کینڈیڈیٹ آف دا پرائم منسٹرشپ, تو انہوں نے وہ سمجھ رہے تھے, انہوں نے وہ باتیں خود جلسے میں کی. تو اس پہ تو ہمیں پتہ ہے ان کے جو اسٹریٹجک گولز تھے. لیکن اس پوری صورتحال میں جہاں یہ کانسپریسی, اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پی ایس پی اور تحریک لبیک تک اب دھاندلی پہ تحریک لبیک تک ہے. تو اب جماعت اسلامی, ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی کے رضا ربانی, شری رحمان پریس کانفرنس کر رہے ہیں, پی ایس پی رضا ہارون اور تحریک لبیک. لیکن ایک ہے اسپیشل شخص جس کا نام لینا یہ ضروری ہے بھیا, غلام احمد بلوچ صاحب عوامی نیشنل پارٹی کے, وہ پشاور میں ہارے ہیں عمران خان سے, یا جو بھی ان کی پارٹی ہار رہی ہے, تو وہ کہتے ہیں آگے سے کہ کیونکہ عمران خان مشہور ہے پشاور میں, یعنی جو وہاں کی عوام ہے اس کو پسند کرتی ہے, اس لیے عمران خان جیت رہا ہے, اور انہوں نے دل سے ڈیفیٹ ایکسپٹ کی ہے. تو ہم جو اتنے غلط لوگوں کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں ایک پازیٹیو بات ان کی کرنی چاہیے. اور پھر دوسری بات, ابھی الیکشن کمیشن کے جو سیکرٹری آ رہے تھے انہوں نے رد کر دیا ہے تمام الزامات کو, مریم اورنگزیب صاحبہ کہ انہوں نے کہا جی کہ فارم 45 کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے, اور دوسری بات یہ کہا جا رہا ہے کہ پولنگ ایجنٹس کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا یا دھکے مار کے نکالے جا رہا ہے, اور خبریں اس طرح سے چلائی جا رہی ہیں, یہی جو میڈیا والی ہم بات کر رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے کچھ افراد نے پولنگ ایجنٹس کو کمرے سے باہر نکال کے بند کر دیا دروازہ. ایک مینوپولیٹ کیا جا رہا ہے, ایک اینگل خبر کو ایسے دیا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے جیسے ان کو باہر نکال دیا, دروازہ بند کر دیا, جیسے اندر کچھ ہو رہا ہے. میں نے اگین ٹویٹ دیکھی, لوگ کہہ رہے 30% ہو گیا. بھائی کون سا ڈیٹا آپ کے پاس آ گیا کہ 30% ایسی خبریں ہو گئیں دوپہر کے وقت؟ بڑے ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں, اور اس طرح کی انتہائی رسپانسبل باتیں کی گئی. یہ ایسی باتیں آپ کو سوچ سمجھ کے آپ کا ملک کا امیج ہے جو دنیا میں جا رہا ہے. سو بٹ واٹ یو ہیو ہائی لائٹڈ از ویری لائک ناؤ الارمنگ, کہ بہت ساری جماعتیں ہیں جو اب اس حوالے سے کم سوالات ضرور اٹھا رہی ہیں. کچھ ٹویٹس بھی ہیں, اینڈ آئی ول کم ٹو یو آن دا سیم ایشو ڈاکٹر صاحب, لیکن کچھ ٹویٹس بھی ہم دکھاتے جائیں. یہ جو سعد رفیق صاحب ہیں, انہوں نے بھی اس حوالے سے شکایت لگائی کہ ان کو دیر لگی ہے جانے کے لیے جہاں پر پولنگ ہو رہی ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا لوگ گھنٹوں سے قطاروں میں کھڑے ہیں, پولنگ عملے کی کمی کی سزا ووٹر کو نہ دی جائے. پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں, ان کے حلقے کے حوالے سے بھی پوچھیں گے سیفان سے. مظہر عباس صاحب کہہ رہے ہیں ای سی پی ڈیسیژن ناٹ ٹو ایکسٹینڈ پولنگ ٹائمز surprised many throughout the day. The process remained slow mainly because of the ECP's poor arrangement. So ایک جو کہتے ہیں آپ مائنڈ بنانا شروع کرتے ہیں, یہ ہم نے دیکھا ڈاکٹر صاحب, مائنڈ بنایا سلولی. 3 پریس کانفرنسز ہو گئی پی ایم ایل این کی طرف سے, جس میں شکوک و شبہات شروع سے, پھر اس کے بعد اور ای سی پی کے حوالے سے. یہ نظر آ رہی تھی اتنی واضح ڈسکرپنسی, یا تھوڑا سا پروپیگنڈا ہے؟ اب دیکھیے میرا ذہن بالکل واضح ہے, انتخابات ہو گئے, جن کو شکایتیں ہیں وہ قانونی راستہ اختیار کریں, ٹھیک ہے, اور وہ الیکشن کمیشن سب کو ڈیل کرنے دیں. صحیح. اور عمران خان یا جو نئی حکومت ہے وہ ان شکایتوں کی طرف توجہ کرنے کے بجائے نظام کی تبدیلی اور قانون کی تبدیلی کی بات کریں, اور اس سے ان کو عوام کی ایک اتنی زبردست سپورٹ ملے گی. تو ہارنے والے کو تو پاکستان میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا غلط یا صحیح, وہ الیکشن کمیشن جانے, قانونی ادارے جانے,
سوال صرف میں جو یہ کہنے کے بعد جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ایک سال میں پاکستان کی معیشت کو وفاق اور چاروں صوبوں کی پالیسیوں سے $45 بلین کا جھٹکا لگا ہے. یہ ٹیکسوں کے علاوہ 4,500 ارب روپے. سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھا ہے کہ لوگوں نے چوری کے پیسے سے مارکیٹ سے ڈالر خریدے اور اس کو ڈالر اکاؤنٹ میں جمع کرا کے باہر بھیج دیے. میرے ملک سے ایک سال میں $15 ارب چلا گیا. وہ قانون کیوں نہیں بدلا جاتا؟ کیا وہ قانون اگلے ہفتے بدل جائے گا؟ اور اگر نہیں بدلے گا تو پھر مجھے شکایت ہوگی. اوکے سو یہ جو آپ نے دو باتیں اور بتا دوں. So we have to go on a break. لیکن یہ بات ایگزیکٹلی یہی بات پی ایم ایل این کہتی تھی کہ آپ کو معاملہ ہے تو آپ کورٹ میں چلے جائیں. ایگزیکٹلی وہی الفاظ ہے, صرف چہرے بدل گئے ہیں لیکن باتیں میرے خیال سے وہی ہیں. لیٹس سی, وی آر ویٹنگ ٹو ہیئر جو پی ٹی آئی کا کیا موقف ہوگا, دیگر جماعتوں کا کیا موقف ہوگا. ابھی تک ڈسکرپنسیز کی شکایت آ رہی ہے. وی ول بی رائٹ بیک. ریزلٹس آ رہے ہیں اور اب پی ٹی آئی کی 100 سے زیادہ سیٹس ہو چکی ہیں. سفانہ میں اور بھی بتائیے گا کہاں کی سیٹ پوزیشن ہے. پاکستان تحریک انصاف کی ایم این اے کی 107 سیٹس ہو چکی ہیں. 70 پی ایم ایل این ہے اور 39 جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے. کچھ دیر قبل تک کے جو ابھی نتائج ہیں ابھی جس طرح سے آ رہے ہیں اس حوالے سے تو 70 پی ایم ایل این ہے اور 107 پی ٹی آئی ہے. پروونشل اسمبلی کے اندر پنجاب کی 135 پی ایم ایل این کی ہیں, 116 پی ٹی آئی کی ہے. یہ بھی کلوز کانٹیکٹ, یہ بھی کلوز ہے. اور انڈیپینڈنٹس جو ہم کہہ رہے تھے جیپ اور انڈیپینڈنٹس کا کیا کردار ہوگا, 28 انڈیپینڈنٹس ہیں اس پر. تو 28 اور 117 پی ٹی آئی اور 135 پی ایم ایل این, 107 پی ٹی آئی, 117 پنجاب اسمبلی کی بات. پنجاب اسمبلی میں 117 پی ٹی آئی اور 135 پی ایم ایل این, 135 پی ایم ایل این. اور یہ آزاد امیدوار پنجاب اسمبلی کیا بتا رہے ہیں؟ 28 آزاد امیدوار پنجاب اسمبلی. اوکے ٹھیک ہے. اور اوور آل بات کریں تو 107 ہے پی ٹی آئی کے نیشنل اسمبلی کے اندر. پروونشل اسمبلی سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی جو اس میں آ رہا ہے تقریباً 71 سیٹس آ رہی ہیں اور پی ٹی آئی کی 20 آ رہی ہیں. اور اس کے بعد ایم کیو ایم کا لکھا ہے جی 16 سیٹس ایم کیو ایم کی آ رہی ہیں. اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی لگ رہا ہے کلین سویپ کیا ہے, 60 سیٹس اس کی آ رہی ہیں, 13 ایم ایم اے کی آ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ اے این پی کی 10 سیٹس اس وقت آ رہی ہیں. بلوچستان میں سے بلوچستان عوامی پارٹی کی 14 سیٹس آ رہی ہیں, 9 جو ہے وہ بی این پی کی اور 7 جو ہے وہ پی کے میپ سے. خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کا دوبارہ آنا از میکنگ 60 سیٹس اٹس میکنگ ہسٹری بیکاز خیبر پختونخوا نے آج تک کبھی بھی کسی جماعت کو دوبارہ نہیں الیکٹ کیا اور اسی وجہ سے ان کو بڑا کلیور ووٹر کہتے ہیں. لیکن ایک چیز یہ بتانا ساتھ میں ضروری ہے کہ جو نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ 18% ریزلٹس ہیں ابھی. اوکے. اسی طرح سے جو پنجاب اسمبلی کے پروونشل بتا رہے ہیں those are also 18% results. So ابھی there's a lot more to come. سندھ اسمبلی کے بھی 9% results ہیں, یہ اس کی بنیاد پہ بتا رہے ہیں. اور خیر پختونخوا کے 18% results ہیں, بلوچستان کے 10% results ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ڈیلے ہے اسی وجہ سے سر آپ کہہ رہی تھی نا کہ ڈیلے کی وجہ سے تو احتجاج ہو رہے ہیں سارے. 18% پہ 60 کی پریڈکشن کیسے ہو سکتی ہے؟ 300 یہ لیڈ ہے سر, یہ لیڈنگ پوزیشن ہے, لیڈ ہے, ابھی جیتے نہیں, لیڈنگ پوزیشن ہے جو 18% results کے مطابق یہ ٹرینڈ دے رہی ہے 18% کے ٹرینڈ. یوزلی ایسے ہوتا ہے, بڑا کم ہوتا ہے کہ بالکل رزلٹ بدل جائے. جیسے شروع ہوتا ہے, ایک ہم نے علیم خان صاحب کے معاملے میں دیکھا تھا, چاہتے پھر علیم خان صاحب کا اس میں جو ویریشن 18% کے بعد جو آئے گی وہ لیس دین 5% ہوگی. علیم خان صاحب کا جو رزلٹ ہے وہ علیم خان صاحب کا بڑا انٹرسٹنگ اس پر چل رہا ہے, نیک ٹو نیک چل رہا ہے, کیونکہ ان کے جو کچھ دیر قبل تک 13,430 علیم خان صاحب کے ووٹس تھے اور 13,974 ایاز صادق کے ووٹ تھے. یہ این اے 129 کی بات ہو رہی ہے. تو جو ڈفرنس ہے وہ ہارڈلی 500 ووٹس کا ہے اس پر جو این اے 129. وہاں پہ جو گراؤنڈ پہ میں نے دیکھا, ایک تو علیم خان نے پورے ہی لاہور کی کیمپین چلائی ہے اینڈ یہاں پہ پی ٹی آئی تھاٹ کہ یہ ان کی یہاں جیت جائیں گے, دے ور ویری کمفرٹیبل اباؤٹ اٹ, بٹ یو نیور نو اگر پی ایم ایل این اب ان کو ٹف کمپٹیشن دے دیا. ایاز صادق صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ ڈی لمیٹیشن کے بعد ان کا ہلکا بڑا حد تک اس کے اوپر اثر ہوا ہے, لیکن اس پہ سوال یہ بنتا تھا کہ کیونکہ پورے لاہور پی ٹی آئی پی ایم ایل این تقریباً جیتی تھی, تو اگر ڈی لمیٹیشن ہوئی بھی تھی تو پی ایم ایل این کو اس کا نقصان کیسے ہوگا, کیونکہ اگر آپ نے کسی حلقے میں کام کرایا تو وہ بھی تو پی ایم ایل این کے اندر ہی ہے اگر آپس میں چینج ہو گئے. لیکن لاہور کا اس حوالے سے سیناریو بڑا انٹرسٹنگ تھا
ہم ریزلٹس آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جا رہے ہیں, جو اس پہ سوالات ہیں وہ بھی بتاتے جا رہے ہیں, جو کامنٹس آ رہے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اب آگے کی پریڈکشن آپ کو کیا لگ رہی ہے, کیا کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو, کنسیڈرنگ اگر پی ٹی آئی کی وی ڈونٹ نو ابھی بھی کہ گورنمنٹ کون بنائے گا, کیونکہ نمبرز سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شاید کوئی اور الائنس بنا کے بھی کر سکے, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ پی ٹی آئی دیکھیے, اگر اس وقت مجھے جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وفاق میں پی ٹی آئی جو ہے وہ آزاد کے ساتھ مل کے بھی بنا سکتی ہے اور کسی ایک پارٹی کو بھی لے سکتی ہے, وہ اس کا چوائس ہوگا. صحیح. پنجاب میں اگر وہ چاہے تو حکومت بنا سکتی ہے آزاد کے ساتھ مل کر, اس میں بھی مجھے کوئی شبہ نہیں ہے. اور کے پی از ویری کلیئر, یہ ہسٹری کریٹ ہوئی ہے کہ رولنگ پارٹی دوبارہ آ گئی, رائٹ, اور سندھ نے اپنا ووٹ دے دیا جے بھٹو, ایز سمپل ایز دیٹ. اب اتنی بڑی کامیابی کے بعد اتنی ہی زیادہ ذمہ داریاں آ گئیں, اس لیے کہ اگر پنجاب بھی آپ کے پاس ہے, کے پی بھی آپ کے پاس ہے, فیڈریشن بھی آپ کے پاس ہے, تو پھر اگر الیکٹیبلز کا جو بوجھ ہے وہ بیلنس کیسے ہوگا, وہ ہے کامیابی ان کی. اور وہی کامیابی جو اپوزیشن والے اعتراض کر رہے ہیں اس کا سب سے مؤثر جواب اگر کوئی دے سکتے ہیں تو وہ یہ دے سکتے ہیں اپنے پالیسیوں کی تبدیلی سے, قوانین کی تبدیلی سے, جس کا میں نے اشارہ کیا. ٹھیک ہے, کچھ اور ٹویٹس آپ کو بتاؤں. فیصل شیر جان صاحب نے ٹویٹ کی, سو جیپ از ناٹ وننگ, will those commentators who kept on harping that Jeep is the sign of establishments will now apologize. یہ فیصل شیر جان صاحب نے کہا, کیونکہ جیپ کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے نشان ہے, انہوں نے کہا کہ وہ تو جیت ہی نہیں رہی ہے. ندیم نصرت صاحب نے کافی خطرناک قسم کی ٹویٹ کی ہے, وہ کہہ رہے ہیں نتائج تو محکمہ زراعت نے مہینوں پہلے تیار کر لیے تھے. احسن اقبال صاحب یہ کہہ رہے ہیں results of various polling stations being held and polling agents not allowed to be present at counting in NA 78 after a lead of over 25,000. ماوی میمن صاحبہ پی ایم ایل این کی لیڈر ہیں مگر ناراض بھی ہیں پی ایم ایل این سے, کہتی ہے I am loving the Shirazi wins in Thatta. Can't stop laughing and laughing at how PMLN's 5-year strategy failed. اینڈ انہوں نے آگے سے بلاول بھٹو کو کہا ہے کہ ان کی ریئل پالیٹکس جسٹ سویپٹ تھٹا. یہ سندھ کے حوالے سے بات ہوئی ہے, لیکن اگر زرداری ریئل پالیٹکس simple. Do you think so? Are you kidding me? The cat is out of the bag. There is no bag. It's just cat. Okay, so you think Mavi Memon is now, but اور join بھی کیا کرتی, وہ کون سی پارٹی پی ایم ایل کی؟ تو پتہ ہے کہ ہم جو ایک عام عوام ہے نا, آپ اور مجھے تو شاید تھوڑا سا زیادہ نالج اور ایکسپیرینس کی وجہ سے ہم بتا سکتے ہیں, مگر یہ ٹرانسفر ہو گیا ہے ایک ہاری کے اندر بھی جو ریئل پالیٹک ان سندھ کیا ہے پیپلز پارٹی کو. دیٹس اے بگ اسٹارٹ فار ماوی میمنز انٹلیکٹ, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سندھ کی جو پالیٹکس ہے اس میں وہ کوئی سیاست تو نہیں ہے, وہ تو ایک ووٹ بینک چلا رہا ہے. میرے خیال میں یہ اگلے الیکشن تک یہ پورے طریقے سے ایک سندھ کے اندر کا ہاری اور عام آدمی جذب کر لے گا اس چیز کو. ان کو پتا ہوگا کہ کون اپورچونسٹ ہے کون نہیں ہے. آج ہم بیٹھ کے اپورچونسٹ کو اپورچونسٹ اگر کہیں تو لوگ برا مانتے ہیں, مگر آپ ان کو یہ کہیں کہ 15 سال کے اندر یہ 6 پارٹیاں چینج کر چکیا ہے, یہ شخص یہ کر چکی ہیں, جو بھی ہو, تو یہ جھوٹ نہیں ہے, بہتان بازی ہے. آپ کی اس بات ایک رزلٹ, کیونکہ یہ اسی بات پہ میں آگے, کیونکہ یہ بڑی الیکٹیبلز کی بات ہوئی ہے. اب یہ شخص جو ہے نا جن کا نام ہے فروخ حبیب, پاکستان تحریک انصاف کے, اینڈ وی آل نو کہ یہ آئی ایس ایف کے یوتھ پاکستان تحریک انصاف کے گراس روٹ سے اٹھ کر ہیں. ہی از ناٹ این الیکٹیبل. یہ 25,761 پر اس وقت ہیں فیصل آباد سے, اور عابد شیر علی 24,998 پر ہیں. تو فروخ حبیب از right now leading, has a lead of around 1,000 votes. But he is not an electable. جو بات ہے کہ یہ electable نہیں ہے پارٹی چھوڑنے والے. کہنا چاہ رہا ہوں, I think اللہ کرے, میری دعا ہے کہ یہ electable کا جو فینومینا ہے پاکستان میں مر جائے, ایک عام آدمی کھڑا ہو سکے, ینگ لوگ کھڑے ہو سکے, سیفان اگلی دفعہ الیکشن میں کھڑا ہو. سیریسلی ایک مثال, سیفان کو آپ نے کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی ہے, جس کو میں آئی بھی چلے سیفان ایک مثال. اچھا, میں میرا نام لیا تو میں اپنے حلقے کا بتا دوں کہ کراچی NA 243 سے, تو یہاں سے ابھی تک 16,535 ووٹس خان صاحب کے, اور علی رضا عابدی صاحب 8,532 ووٹس پر ہیں. عمران خان از وننگ NA 243 جو اب تک. اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں ہر طرف ٹرینڈ ہے کہ پی ٹی آئی از ان دا لیڈنگ پوزیشن. جو پولرائزیشن کی ہم بات کرتے رہے اور بہت دیکھا, اس میں میڈیا میں بھی ڈیوائڈ دیکھا. ابھی مجھے لوگوں کی ٹویٹس آ رہی ہیں, انہوں نے لائٹ نوٹ کہ ہمیں چینل
पर लोगों की शक्लें देख के, जिस चैनल को हम देखते हैं, कुछ एक दो चैनल्स के हवाले से, उनकी शक्ल के तासुरात देख के पता चल रहा है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है. ये परसेप्शन लोगों में बन गया है अनफॉर्चुनेटली. हालांकि सब ऐसे नहीं है, लेकिन परसेप्शन ये बन चुका है. ये पोलराइजेशन हमने यूएस के इलेक्शन के बाद भी देखी. हिलरी क्लिंटन साहबा उदास हो गई, नाराज हो गई, चली गई फैमिली की तरफ. तो कैन वी से कि इट्स पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी कि एक तरफ नाराजगी है, एक तरफ जहां तक बड़ा सिंपल है, एक ह्यूमन नेचर है एंड इट इज नॉट अगेंस्ट ह्यूमन नेचर. आप फुटबॉल के वर्ल्ड कप को देख लें, जो टीम हारी थी उसकी शक्ल, उसके तासुरात वो डिफरेंट होते हैं. आई थिंक इट्स वेरी नेचुरल. मेरे लिए ये बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन है और इसमें शायद क्योंकि अब कल एक नई सुबह होगी, एक नई गवर्नमेंट बनेगी, कुछ चीजें एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमी मैं खासतौर पे कहना चाहूंगा. देखिए, गवर्नमेंट जैसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ की बनेगी. ये नैरेटिव इस वक्त पॉपुलैरिटी गेन किया है, लोगों ने इसको सपोर्ट दी है. इसकी रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है. उन लोगों को सिलेक्ट करें फॉर द जॉब. ये इमरान खान पे कल को अगर वो हुकूमत बनाते हैं तो उन पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि जो सूट करते हैं उन पोजीशंस को. लॉयलिस्ट को एक हद तक बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन पुटिंग अ रॉन्ग पर्सन फॉर अ डिफरेंट जॉब, मतलब एक जॉब है आपकी जो कि मिनिस्ट्री है, उसमें किसी गलत बंदे को बिठा देंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा. ठीक है, इन चीजों को करना. दूसरा, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स. आपको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो पाकिस्तान में लॉस मेकिंग है, नेशनल एक्सचेकर पे, टैक्स पेयर पे बोझ है, उन्हें प्राइवेटाइज करना है, टैक्स नेट को इंक्रीज करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है. और गोइंग फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो पाकिस्तान में कभी नहीं हुई. ठीक, आज एक वक्त है कि आपको पाकिस्तान की एजुकेशन को नंबर 1 प्रायोरिटी देनी पड़ेगी. नेशन बिल्ड करनी है प्रॉपरली. ये 10-15 साल का प्रोजेक्ट है. आपको 12वीं जमात तक एक यूनिफाइड सिलेबस के साथ फ्री एजुकेशन देना, हेल्थ पे फोकस करना, एंड देन योर चैलेंज इज वाटर. स्टार्क रिमाइंडर्स विच हम उसको भी यही कहेंगे कि जो भी हुकूमत बनाएगा वी विल कीप रिमाइंडिंग देम कि उन्होंने वादे क्या किए थे. जमहूरियत का हुस्न ये है कि कोई जीतता है, कोई हारता है. आगे हम वक्फा लेंगे. वी विल बी राइट बैक.